This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning geometry اور ہم اینگلز سیکھ رہے تھے. پچھلی آڈیو میں ہم نے لائنز اور اینگلز پہ بات کی، تو کافی بڑی آڈیو تھی پچھلی. اس میں اینگلز کو میں چاہتا تھا کہ ختم ہو جائے اینگل والا کانسیپٹ، مگر وہ ہو نہ سکا، تو تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس لیے اب وہ میں اس میں کور کروں گا اس آڈیو میں. اس میں یہ پارٹ رہ گیا تھا کہ ٹرانسورسل لائن جو ہے جب وہ دو پیرلل لائنز کو انٹرسیکٹ کرتی ہے تو اس وقت 8 اینگلز بنتے ہیں. ٹھیک، اور وہ جو 8 اینگلز ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ بات دوبارہ سن لیں. ٹرانسورسل دو پیرلل لائنز کو جب انٹرسیکٹ کرے گی، ویسے تو وہ ان پیرلل لائنز کو بھی انٹرسیکٹ کرتا ہے ٹرانسورسل، ٹھیک ہے، مگر جب وہ دو پیرلل لائنز کو انٹرسیکٹ کرے گا، اور میں نے بتایا تھا کہ یاد رکھنا کہ ٹرانسورسل بالکل ورٹیکل بھی ہو سکتا ہے، یعنی پرپینڈیکولر بھی ہو سکتا ہے ان پیرلل لائنز کے اوپر، اور وہ اوبلیک بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ جی یہ صرف ورٹیکل ہی ہونا چاہیے ٹرانسورسل، یا یہ سلانٹنگ، اوبلیک یا ٹلٹڈ ہی ہونا چاہیے. نو، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو اگر تو وہ لائنز پیرلل نہیں ہیں تو ان اینگلز کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ خاص نہیں بنے گا. اگر وہ لائنز پیرلل ہیں تو ان میں بہت سارے خوبصورت ریلیشنز بنیں گے، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب آپ غور سے دو پیرلل لائنز ڈرا کریں اور ایک ٹرانسورسل اوپر سے سیدھا لے کے آئیں جو دونوں لائنوں کو کاٹتا ہوا نیچے گزر جائے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ 8 اینگلز بنے ہیں. 4 اینگلز جو ہیں وہ جو پہلی لائن جس کو اس نے کراس کیا ہے وہاں پہ بنے ہیں، اور 4 اینگلز ہی جو دوسری لائن کو اس نے کراس کیا ہے وہاں پہ بنے ہیں. تو یہ ٹوٹل 8 اینگلز ہو گئے. ان میں سب سے پہلی ٹائپ ہم پچھلی آڈیو میں پڑھ رہے تھے کورسپونڈنگ اینگلز کی. یہ کورسپونڈنگ اینگلز کیا ہوتے ہیں؟ جب اینگلز یہ جو ٹرانسورسل ہے اس کی سیم سائڈ پہ ہوں. دیکھیں، جب ٹرانسورسل انٹرسیکٹ کرے گی دو پیرلل لائنز کو، اب ہم یاد رکھنا اس وقت صرف پیرلل لائنز کی بات کر رہے ہیں جس میں اینگلز کا ریلیشن شپ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. جب پیرلل لائنز کو ایک ٹرانسورسل انٹرسیکٹ کرے گی تو اس ٹرانسورسل کی رائٹ سائڈ پہ بھی 4 اینگلز بنیں گے اور اس ٹرانسورسل کی لیفٹ سائڈ پہ بھی 4 اینگلز بنیں گے. رائٹ سائڈ پہ 4 اینگلز جو بنیں گے ان میں 2 اینگلز جو اوپر والی لائن ہے اس پر بنیں گے اور 2 اینگلز جو لوور لائن ہے اس پر بنیں گے. تو یہ 4 اینگلز ہو گئے آن ون سائڈ. تو یہ جو کورسپونڈنگ اینگلز ہوتے ہیں دے آر آن ون سائڈ یا دے آر آن دا سیم سائڈ آف دی ٹرانسورسل اینڈ in the same relative position. In the same relative position. اب اس سیم ریلیٹو پوزیشن کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں. یہی جو 4 اینگلز ہیں آپ ان کے اوپر دیکھیں.
سیم ریلیٹو پوزیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ٹرانسورسل کی رائٹ سائڈ پہ جو سب سے پہلا اینگل ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی جو اپر لائن ہے اس کے باہر جو اینگل بنا ہوا ہے اوپر والا، وہ سب سے پہلا اینگل ہے. جو پیرلل لائنز میں سے اپر لائن ہے اس کے اوپر جو اینگل بنا ہوا ہے وہ باہر والا اینگل ہے. تو باہر والے اینگل کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹیریئر اینگل. ٹھیک ہے، چلیں آپ اس کو باہر والا اینگل ہی کہہ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ہے. اب نیچے جو لائن ہے لوور لائن، اس کے بھی اوپر والا اینگل لے لیں، کیونکہ جو اوپر والی لائن تھی اس کے اوپر والا اینگل لیا تھا، تو نیچے والی جو لائن ہے اس کے بھی اوپر والا اینگل لے لیں آپ. تو یہ دونوں جو اوپر والے اینگل ہیں، دونوں لائنوں کے جو اپر سائڈ پہ ہیں، ابو ہیں، یہ کورسپونڈنگ اینگلز ہیں. مگر ایک بات آپ غور کریں، اس میں یہ جو پیرلل لائنز ہیں ان میں جو وہ پہلا اینگل تھا جو پہلی لائن کے اوپر تھا، وہ اینگل تو دونوں پیرلل لائنز کے باہر بنا ہوا ہے نا، اس لیے وہ تو ایکسٹیریئر اینگل ہے. مگر یہ جو دوسرا اینگل نیچے ہے، یعنی جو لوور لائن کے اوپر بنا ہے، یہ ایکسٹیریئر اینگل تو نہیں، یہ تو انٹیریئر اینگل ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورسپونڈنگ اینگلز میں ایک اینگل ایکسٹیریئر ہوگا اور ایک انٹیریئر ہوگا. ٹھیک ہے، ہوں گے دونوں اینگل ہی ان ریلیٹو پوزیشن، ان دا سیم ریلیٹو پوزیشن. کیسے؟ دونوں ہی لائن کے اوپر ہیں، اپنی اپنی لائن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیم ریلیٹو پوزیشن. مگر ایک ایکسٹیریئر ہے اور ایک انٹیریئر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کورسپونڈنگ اینگلز ہو گئے، ایک پیئر ہو گیا یہ کورسپونڈنگ اینگلز کا رائٹ سائڈ پہ. دوسرا پیئر دیکھ لیں، اسی طرح اسی سائڈ پہ وہ جو فرسٹ اوپر والی اپر لائن ہے اس کا جو لوور اینگل ہے، نیچے والا اینگل، وہ اینگل، اور جو لوور لائن ہے اس کا جو لوور اینگل ہے، نیچے والا اینگل، یہ کورسپونڈنگ ہے، کیونکہ دے آر ان دا سیم ریلیٹو پوزیشن. سیم ریلیٹو پوزیشن ہے نا، کہ وہ بھی اپنی لائن کے نیچے ہے اور یہ بھی اپنی لائن کے نیچے ہے، تو یہ دونوں اینگل کورسپونڈنگ اینگلز ہیں. ٹھیک ہے، مگر پھر آپ ایک دفعہ غور کریں، یہ جو نیچے والا اینگل ہے، نیچے والی لائن جو لوور لائن کے نیچے اینگل ہے، یہ تو ایکسٹیریئر ہے. یہ دونوں پیرلل لائنز کے اندر تو نہیں آتا، باہر آتا ہے، یہ ایکسٹیریئر ہے. اور جو پہلے والا اینگل تھا اپر لائن کے نیچے، وہ انٹیریئر ہے. تو اس کا مطلب ایک ایکسٹیریئر ہو گیا اور ایک انٹیریئر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کورسپونڈنگ اینگلز میں آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھی؟ پہلی چیز، نمبر 1، دے ول بی آن دی سیم سائڈ آف دی ٹرانسورسل. چاروں کے چاروں اینگل ایک ہی سائڈ پہ ہیں. نمبر 2، دے ول بی ان دا سیم ریلیٹو پوزیشن. ایک اینگل اگر اپنی لائن کے اوپر ہے تو دوسرا بھی اپنی لائن کے اوپر ہے. ایک اپنی لائن کے نیچے ہے تو دوسرا بھی اپنی لائن کے نیچے ہے. تو دے ول بی ان دا سیم ریلیٹو پوزیشن. اور تیسری بات آپ نے کیا سیکھی تھی؟ ون آف دیم ول بی ایکسٹیریئر اینگل اینڈ دی ادر ول بی انٹیریئر اینگل. ٹھیک ہے، اچھا، اب جب یہ صورتحال ہوگی، پیرلل لائنز کو ٹرانسورسل انٹرسیکٹ کرے گا، تو یہ جو کورسپونڈنگ اینگلز کے دو پیئرز بنے ہیں، دے ول بی ایکول ان سائز. اگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک اینگل جو ایکسٹیریئر اینگل ہے 70 ڈگری کا ہے اور دوسرا اس کا ان دا سیم ریلیٹو پوزیشن، اس کا کورسپونڈنگ اینگل جو ہے وہ بھی 70 ڈگری کا ہوگا. اور ایک اینگل
اسی سائڈ پہ اپر لائن پہ جو نیچے والا اینگل ہے, جو انٹیریئر اینگل ہے, اگر وہ 110 ڈگری کا ہے تو جو اس طرف دوسری لائن کے نیچے والا اینگل ہے جو کہ ایکسٹیریئر اینگل ہے وہ بھی 110 ڈگری کا ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کنڈیشن ہے, دا اینگلز ول بی ایکول, کورسپونڈنگ اینگلز ول بی ایکول. اسی طرح اس ٹرانسورسل کی لیفٹ سائڈ پہ بھی 4 اینگلز بنیں گے, اور ایگزیکٹلی یہ جو میں نے بتایا کہ 2 پیئرز آف کورسپونڈنگ اینگلز رائٹ سائڈ پہ بنے ہیں, اور اسی طرح ہی 2 پیئرز آف کورسپونڈنگ اینگلز لیفٹ سائڈ پہ بنیں گے, اور وہ دے ول بی ایکول ان میگنیچیوڈ اور سائز اور میئرمنٹ. اچھا, آگے آتے ہیں جی. جب ایک ٹرانسورسل 2 پیرالل لائنز کو کراس کرتی ہے تو دوسری قسم کے اینگلز کون سے ہیں؟ پہلی قسم کے تو ہو گئے کورسپونڈنگ, دوسرے ہیں آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز. آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز. اب لفظ آلٹرنیٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز ہوں گے یہ لائن کی سیم سائڈ پہ نہیں ہوں گے, یہ آلٹرنیٹ سائڈ پہ ہوں گے. یعنی ایک لائن کے رائٹ سائڈ پہ ہوگا تو دوسرا لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, ایک رائٹ سائڈ پہ ہے تو دوسرا لیفٹ سائڈ پہ ہے. یہ ہو گیا آلٹرنیٹ, اور دونوں ہی انٹیریئر ہوں گے, یعنی پیرالل لائنز کے اندر ہوں گے, پیرالل لائنز کے اندر ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں پیرالل لائنز کے اندر ٹوٹل اینگل ہیں کتنے؟ 4. پیرالل لائنز کے اندر 4 اینگل ہیں اور پیرالل لائنز کے باہر بھی 4 اینگلز ہیں, یعنی ایکسٹیریئر اینگلز بھی 4 ہیں اور انٹیریئر اینگلز بھی 4 ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز کی. تو آلٹرنیٹ کا ہم نے کہا کہ وہ لائن کی دونوں طرف اگر ایک پیئر آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز کا ہے تو ایک اینگل ٹرانسورسل کی رائٹ سائڈ پہ ہے اور ایک اینگل ٹرانسورسل کی لیفٹ سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کون سے 2 اینگل ہوں گے جی؟ پیئر آف انٹیریئر اینگلز کون سا ہوگا آلٹرنیٹ؟ کیا جو نیچے والی لائن ہے, نیچے والی لائن اس کے اوپر 2 اینگل بن رہے ہیں نا, ایک لائن کے اس طرف اور ایک لائن کے اس طرف, کیا یہ آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز ہوں گے؟ یا جو اوپر والی لائن ہے اس کے بھی نیچے 2 اینگل بن رہے ہیں, ایک لائن کے اس طرف اور ایک لائن کے اس طرف, یا وہ 2 آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز ہوں گے؟ کون سے ہوں گے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے, their vertex should not be same. Their vertex should not be same. اب نیچے والی جو لوور لائن جو ہے اس کے اوپر جو 2 اینگل ہیں ان کا ورٹیکس تو سیم ہے, اور جو اوپر والی لائن ہے اس کے نیچے 2 انٹیریئر اینگلز ہیں ان کا ورٹیکس بھی سیم ہے. تو their vertex will be different. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اینگل جو اپر لائن کے نیچے 2 اینگل ہیں ایک ان میں سے ہوگا اور لائن کی ایک سائڈ پہ ہوگا, اور ایک اینگل جو نیچے 2 ہیں ان میں سے ہوگا اور ٹرانسورسل کی دوسری سائڈ پہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہوں گے آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ دے لائی آن اپوزٹ سائڈز آف دی ٹرانسورسل. پہلی بات یہ دے آر بٹوین دا 2 پیرالل لائنز, اسی لیے ان کو انٹیریئر کہتے ہیں, اور اپوزٹ سائڈز آف دی ٹرانسورسل, ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ, اسی لیے ان کو آلٹرنیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈو ناٹ شیئر اے ورٹیکس, ان کا ورٹیکس کامن نہیں ہوتا. جب ورٹیکس کامن نہیں ہوگا تو آپ کو پورا اندازہ ہو گیا کہ یہ کون سے اینگل ہیں. ایک اوپر والے ورٹیکس پہ 2 ہی تو ورٹیکس بن رہے ہیں. جب ٹرانسورسل 2 پیرالل لائنز کو کراس کر رہا ہے
ایک اوپر بن رہا ہے ورٹیکس اوپر والی لائن پہ اور ایک نیچے بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ورٹیکس ان کا ایک نہیں ہوگا دو ہوں گے تو ایک اینگل اوپر والے ورٹیکس پہ ہوگا اور ایک اینگل نیچے والے ورٹیکس پہ ہوگا, اور ایک اینگل رائٹ سائڈ پہ ہوگا ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز کون سے ہوں گے. یہ بھی دو پیئرز ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اندر انٹیریئر اینگل ٹوٹل 4 ہیں تو دو پیئرز ہوں گے. تو یاد رکھنا جب ایک ٹرانسورسل دو پیرلل لائنز کو انٹرسیکٹ کرتا ہے تو آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز آر آلویز ایکول. وہ جو پیئر آف اینگل بنے گا, آلٹرنیٹ اینگلز کا جو پیئر بنے گا, آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز کا جو پیئر بنے گا, ان دونوں کا سائز سیم ہوگا. اگر ایک اینگل 65 ڈگری کا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ انٹیریئر دوسرا اینگل جو ہے وہ بھی 65 ڈگری کا ہوگا. اگلی کیٹیگری ہے جی آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز. آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز. اب مجھے بتائیں کہ ایکسٹیریئر اینگلز کتنے؟ 4. دو جو اپر لائن ہے اوپر والی لائن ہے اس کے باہر, اور دو جو نیچے والی لائن ہے اس کے باہر. ٹھیک ہے, تو میں نے بتا دیا آلٹرنیٹ کا مطلب کہ لائن کے دونوں طرف آن اپوزٹ سائڈ آلٹرنیٹ ہو گئے. ایکسٹیریئر کا مطلب باہر. ٹھیک ہے, آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز دونوں ہی باہر ہوں گے اور دونوں ہی آلٹرنیٹ ہوں گے, یعنی سیم سائڈ پہ نہیں ہوں گے, اپوزٹ سائڈ پہ ہوں گے, اور ورٹیکس کامن نہیں ہوگا. تو اب آپ خود ہی سمجھیں, آپ اینگل آپ کے سامنے پڑے ہیں, آپ دیکھیں کہ ورٹیکس کامن نہیں ہے, ایک اوپر والے ورٹیکس پہ ہے اور ایک نیچے والے ورٹیکس پہ ہے. دونوں ایکسٹیریئر ہیں, اوپر والے ورٹیکس والا بھی باہر ہے, نیچے والے ورٹیکس والا بھی پیرلل لائنز کے باہر ہے. ٹھیک ہے, تو ورٹیکس بھی کامن نہیں ہیں بھی آلٹرنیٹ اور ہیں بھی ایکسٹیریئر. وہ لائن کے اس طرف ہے, یہ لائن کے اس طرف ہے. تو بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ پیئر جو ہے, ایک یہ پیئر ہے ترچھا جو آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز کا ہے, اور ایک یہ ترچھا پیئر ہے جو آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز کا ہے. اور یہ دونوں پیئرز جو ہیں, ہر پیئر میں جو دو اینگل ہوتے ہیں وہ ایک جیسی میئرمنٹ ان کی ہوگی. اگر ایک اینگل 110 ڈگری کا ہے دوسرا بھی 110 ڈگری کا ہی ہوگا. اچھا جی, آگے ایک اور کیٹیگری آتی ہے, وہ کیٹیگری ہے کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز. کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز. ٹھیک ہے جی. اب دے آر آلسو کالڈ سیم سائڈ انٹیریئر اینگلز. پہلے ہم نے کون سے انٹیریئر اینگلز پڑھے تھے؟ آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز. دے ور ناٹ آن دا سیم سائڈ آف دی ٹرانسورسل. وہ ٹرانسورسل کی سیم سائڈ پر نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ ٹرانسورسل کی اپوزٹ سائڈ پہ تھے. ایک رائٹ سائڈ پہ تھا اور ایک لیفٹ سائڈ پہ تھا, اور ان کے ورٹیکس کامن نہیں تھے. مگر یہ ہیں کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز. اب ان میں اور آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز میں یہ فرق ہے کہ کنزیکٹو انٹیریئر اینگل جو ہیں دے ول بی آن دا سیم سائڈ آف دی ٹرانسورسل, جبکہ وہ سیم سائڈ پہ نہیں تھے. آلٹرنیٹ جو تھے وہ سیم سائڈ پہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور انٹیریئر ہیں تو دے ول بی ان سائڈ دا ٹو پیرلل لائنز. اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹرانسورسل کی رائٹ سائڈ یعنی ایک ہی سائڈ پہ دو اینگلز ہیں اور وہ دونوں انٹیریئر ہوں گے, تو ہیں ہی دو انٹیریئر اور کوئی ہے ہی نہیں, تو انہی کو کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز کہیں گے نا. یعنی ٹرانسورسل کی ایک ہی سائڈ پہ, سمجھیں رائٹ سائڈ پہ کتنے انٹیریئر اینگلز؟ دو ہیں نا, وہ دونوں آپس میں کنزیکٹو ہیں. دے آر کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا,
اب ان میں یہ اس کو اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ جو کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز ہیں نا، جو ایک ہی سائڈ پہ ہیں ٹرانسورسل کی، جب ان کی میئرمنٹ کو آپ ایڈ کریں گے، دونوں اینگلز کو ایڈ کریں گے، تو ان کا سم ول آلویز بی ایکول ٹو 180 ڈگریز. یعنی یہ کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز ول آلویز بی سپلیمنٹری اینگلز. سپلیمنٹری اینگلز کون سے ہوتے ہیں؟ جو دو اینگلز ایڈ کریں تو ان کا سم 180 آئے، وہ ہوتے ہیں سپلیمنٹری اینگلز. تو بتائیں مجھے کہ یہ کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز جو ہیں، یہ پھر سپلیمنٹری اینگلز ہوئے نا. تو یہ آپ نے اس میں اسٹڈی کیا کہ کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسورسل کی ایک ہی سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور جب ایک ہی سائڈ پہ ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹیریئر اینگلز تو ایک ہی سائڈ پہ ہوتے ہی دو ہیں. وہی دو اینگل جو ہیں جو پیرل لائنز کے اندر ہیں انٹیریئر، وہی دو اینگل کنزیکٹو ہیں، اور انہی دونوں اینگلز کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا سم 180 ڈگری آئے گا. اور یہ صرف اس کنڈیشن میں ہوگا جب ایک ٹرانسورسل پیرلل لائنز کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے. یہ اینگل جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں نا اس وقت، کورسپونڈنگ اینگلز، آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز، آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز اور کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز، اس کے لیے یہ کنڈیشن ہم نے رکھی ہوئی ہے پہلے ہی کہ ٹرانسورسل پیرلل لائنز کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے. ٹرانسورسل کا خود پرپینڈیکولر ہونا یا ورٹیکل ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اوبلیک ہو سکتا ہے، سلانٹنگ ٹلٹڈ ہو سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. مگر لائنز کا پیرلل ہونا ضروری ہے. لائنز اگر پیرلل ہوں گی تو یہ ٹائپس آف اینگلز جو ہیں ان کی ہم فیچرز آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ایکول ہوں گے. کورسپونڈنگ اینگلز ول بی ایکول، آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز ول بی ایکول، آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز ول بی ایکول، اینڈ دی سم آف کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز ول بی 180 ڈگری. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اگلی ٹائپ اس میں کون سی بنے گی؟ وہ بنے گی کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز. کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز. اب مجھے بتائیں کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز کون سے ہوں گے؟ اگر ٹرانسورسل کی ایک ہی سائڈ پہ ایکسٹیریئر اینگلز ہیں تو وہ کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز ہیں. ٹرانسورسل کی رائٹ سائڈ پہ کتنے کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز ہیں؟ دو ہی ہیں نا. ایک جو اپر لائن ہے اس کے اوپر ہے اور ایک جو لوور لائن ہے اس کے نیچے ہے. دونوں ہی باہر ہیں. پیرلل لائنز کے اندر تو ان دونوں میں کوئی نہیں ہے نا، پیرلل لائنز کے باہر ہے نا، دونوں ایکسٹیریئر ہیں اور دونوں کنزیکٹو ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں آن دی سیم سائڈ آف دی ٹرانسورسل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہی ہوگا کہ دی سم آف دی کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز ول آلویز بی ایکول ٹو 180 ڈگریز. ٹھیک ہے. تو یہ پانچویں قسم ہوگی کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز. کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز ول آلسو بی سپلیمنٹری. کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز ول آلسو بی سپلیمنٹری. جس طرح یہ لائن کی اس سائڈ پہ ایک پیئر، یعنی لائن کی رائٹ سائڈ پہ ایک پیئر تھا کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز کا اور کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز کا، اسی طرح ٹرانسورسل کی دوسری سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک پیئر کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز کا ہے اور ایک پیئر کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز کا ہے. اور وہی پراپرٹیز ان کی ہوگی جو لیفٹ سائڈ پہ
کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز ہیں اور کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر میں سم اپ کروں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت کلیئر ٹرانسورسل کا کانسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے کہ ٹرانسورسل ایک لائن ہے جو کم از کم دو لائنوں کو ایٹ ڈسٹنکٹ پوائنٹ انٹرسیکٹ کرتی ہے. دو سے زیادہ کو بھی کر سکتی ہے, کم از کم دو لائنوں کرتی ہے. وہ دو لائنیں پیرلل بھی ہو سکتی ہیں, نان پیرلل بھی ہو سکتی ہیں. یعنی نان پیرلل کون سی ہوتی ہیں؟ انٹرسیکٹنگ لائن, جو کسی جگہ پہ جا کے ایک دوسرے سے مل جائیں, انٹرسیکٹ کرتی. تو وہ ان کو بھی انٹرسیکٹ کر سکتا ہے ٹرانسورسل, اور پیرلل لائنز کو بھی انٹرسیکٹ کر سکتا ہے. اور ٹرانسورسل خود کسی بھی اینگل پہ ان کو انٹرسیکٹ کر سکتا ہے. وہ 90 ڈگری پہ بالکل پرپینڈیکولرلی بھی آ سکتا ہے, اور وہ اوبلیک بھی آ سکتا ہے, کسی بھی اینگل پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اور اگر وہ پیرلل لائنز کو انٹرسیکٹ کرے گا تو پھر میں نے آپ کو 5 ٹائپس آف اینگلز بتائے ہیں جن کی پراپرٹیز بتائی ہیں. مگر اگر وہ لائنز جن کو وہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے وہ پیرلل نہیں ہیں تو پھر یہ 5 ٹائپس آف اینگل اس طرح ان میں نہیں بنیں گے. ان میں مطلب اینگلز تو یہ ہوں گے, کورسپونڈنگ اینگلز بھی ہوں گے, انٹیریئر اینگلز بھی ہوں گے, آلٹرنیٹنگ انٹیریئر اینگلز آلٹرنیٹ سارے ہوں گے, مگر ان کا یہ ریلیشن شپ نہیں ہوگا. کون سا؟ کہ کورسپونڈنگ اینگلز آر ایکول. وہاں پہ کورسپونڈنگ اینگلز ایکول نہیں ہوں گے. اگر لائنز پیرلل نہیں ہیں تو کورسپونڈنگ اینگلز ول ناٹ بی ایکول. اور یہاں پہ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز ول بی ایکول, اور انٹرسیکٹنگ لائنز پہ ول ناٹ بی ایکول. یہاں پہ آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز ول بی ایکول. وہاں پہ یعنی نان پیرلل لائنز انٹرسیکٹنگ لائنز میں دے ول ناٹ بی ایکول. اور یہاں پہ کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز ول ایڈ اپ ٹو 180 ڈگریز, اور نان پیرلل لائن پہ بالکل ایسے نہیں ہوگا. اور یہاں پہ ایکسٹیریئر کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز ول ایڈ اپ ٹو 180 ڈگریز, اور نان پیرلل لائنز میں انٹرسیکٹنگ لائنز میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, اور امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے. اینگلز کی بہت اچھے طریقے سے ہم نے پچھلی آڈیو میں چونکہ بھی پڑھے تھے, اور اس میں بھی اینگلز کافی ہم نے پڑھ لیے. اینگلز کی ٹائپس ہم نے دیکھی تھی, 6 ٹائپس پہلے دیکھی تھیں, جو کہ آن دی بیسز آف میئرمنٹ میگنیچیوڈ یا سائز آف دی اینگل. اگر تو وہ 0 سے 90 کے درمیان ہے تو ایکیوٹ ہے, 90 ڈگری کا ہے تو رائٹ اینگل ہے, 90 سے 180 کے درمیان ہے تو آبٹیوز ہے, 180 سے 360 کے درمیان میں ہے تو ریفلیکس ہے, اور اگر 360 کا اینگل ہے تو فل سرکل اینگل. یہ تو 6 ٹائپس تھیں اس حساب سے. پھر ہم نے ریلیشن شپ کے حساب سے کمپلیمنٹری اینگلز پڑھے, سپلیمنٹری اینگلز پڑھے, ایڈجیسنٹ اینگلز پڑھے. ٹھیک ہے, اور لینئر پیئر آف اینگلز ہم نے پڑھا. پھر ہم نے یہ کورسپونڈنگ اینگلز, اب یہ بھی ریلیشن شپ کے حساب سے جب ٹرانسورسل انٹرسیکٹ کرتا ہے تو پھر ہم نے یہ کورسپونڈنگ اینگلز پڑھے, آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز پڑھے, آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز پڑھے, کنزیکٹو انٹیریئر اینگلز پڑھے, اور کنزیکٹو ایکسٹیریئر اینگلز پڑھے. تو یہ اینگلز کی ساری ٹائپس پڑھی. اینگل کی پراپرٹیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اینگل کیا ہوتا ہے. ہم نے بہت دفعہ پڑھا, صرف ریکیپ کرنا چاہتا ہوں اس آڈیو میں. اینگل ایک جیومیٹریکل فگر ہے. اگر کوئی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو واٹ از اینگل؟ اینگل از اے جیومیٹریکل فگر دیٹ از فارمڈ وین ٹو لائن سیگمنٹس آر ٹو ریز intersect each other in the same plane.
اگر سیم پلین میں دو لائن سیگمنٹس، دو ریز ایک ہی پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کریں تو اینگل بنتا ہے، اور یہ جیومیٹریکل فگر ہے. اور وہ جہاں پہ ایک پوائنٹ پہ یہ ملیں گی لائنز وغیرہ، اس کو ورٹیکس کہیں گے اور لائنز کو آرمز کہیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جو سائیڈز آف اینگل ہیں ان کو آپ آرمز کہیں گے. بس یہ اور اینگل کیا ہوتا ہے؟ اٹس دی اماؤنٹ آف ٹرن، اماؤنٹ آف روٹیشن. آپ کتنا گھوم رہے ہیں، موڑ کتنا رہے ہیں، موڑ کتنا کاٹ رہے ہیں، اسی جگہ پکڑیں. یو آر ناٹ کورنگ اینی ڈسٹینس، یو آر جسٹ ٹرننگ یور باڈی آن دا سیم پوائنٹ. اسی ایکسس کے اوپر آپ ٹرن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ میرا اینگلز والا جو ٹاپک تھا وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اچھا، اس میں ٹیچرز جو ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایڈوانسڈ ہیں. جو ایکسپلینیشن میں نے اینگلز کی، لائنز کی اور پوائنٹ کی ہے، وہ آپ کی ان بکس میں بک 5، 4 اور 3 میں اس طریقے سے نہیں ہے. اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین اس لیے کیا ہے کہ آپ کے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائیں اور آپ بچوں کو پھر اچھے طریقے سے کانسیپٹ کلیئر کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تو جو بچوں کے لیول کی چیزیں ہیں وہی چیزیں آپ بچوں کو پڑھائیں. آپ اس لیول سے اوپر نہ جائیں جو بچوں کا لیول ہے. میں نے یہ جو آڈیو بنائی ہے اور یہ جو میں آپ کو سپورٹنگ میٹیریل بھیجوں گا، لیکچر کا مینوسکرپٹ، یہ ڈیٹیلڈ ہوگا اسی طرح جس طرح میں نے لیکچر دیا ہے. بٹ اس کے نوٹس بنا کے بچوں کو مت دے دینا. وہ بچے اس طریقے سے اس کو، ایک تو انگلش میں لکھا ہوا ہے، بچے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، اور میں آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ نے اس بات پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ بچوں کا لیول جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ میں نے کانسیپٹ تھوڑے سے کھول کے بیان کیے ہیں، جن میں مجھے کچھ ایگزامپلس دینی پڑی اور کچھ تھوڑا سا ایڈوانس جانا پڑا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اس کے بعد ہمارا ایک ہی ٹاپک رہ گیا ہے اس میں، سرکل والا. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی آڈیو میں، ایک لیکچر میں اس کو کور کر سکوں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.